کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا معنی چکھنے والا، ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں۔ ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی، تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں۔ تو کلو نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی، میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے پتا ہے، سب کو پتا ہے میرے سر پہ کیا ہے۔ بولیں بھائی، آپ کی ناک پہ چشمہ ہے۔ اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں، تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھائی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو۔ ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے۔ تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اس نالج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں بتانے کی، بولے نا، کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے۔ میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، تو کیا کریں بھائی، ہے تو کیا کریں؟ لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک خبر ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا، سنا یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں۔ ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے۔ گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے، پانی پلاؤ۔ اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے۔ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے۔ یہی ہے نا اسٹائل۔ گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے، یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی، کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے۔ تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے، یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو۔ اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے، کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے، یہ خبر ہے۔ اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا۔ خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ
وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا, تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے, اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں, ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو, میں اگر کہوں کہ ان کے چشمہ ہے, ایک دفعہ کہوں گا, 2 دفعہ کہوں گا, 3 دفعہ کہوں گا, تو یہ کہیں گے کیا کروں میں, اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا, اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا, بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے, پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا, ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو, وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا, وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج, تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, تو چھوڑو, کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے, ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت, ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, صحت کا خیال کرو, بھینس کا خالص دودھ پیا کرو, ٹھیک ہے. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا, تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1, دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا, وہ بیان میں کہا تھا نا, وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے, مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا, مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ, کیا خیال, یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع میں اسے کیا کہا جائے گا, بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی, یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں, خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش, یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے, سمجھا کے تک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا
پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کورونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتے. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ مر، اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں پھر؟ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے، تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں، وہ بھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا، وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری، اس پر عمل بھی ضروری ہے. یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ہاں جی موت تو برحق ہے، لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار، بولو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سامنے گڑا ہو، کھڈا ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا، کوئی گڑا نہیں ہے سامنے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکم عمیٌ، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کان سماعت بہت تیز تھی ان کی، سنتے بہت تھے، بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا، یتیم بچہ ہے، قرآن کیا کہہ رہے کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں، پیسوں میں کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی، نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے، نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا، کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا، اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو
بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے, عبادت سے نہیں پتہ چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں 2 اس پہ, کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا. ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے, اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, ایک بیوی ہے 2 بچے, اس کے لیے تو کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے آپ کا, مکان اصل میں وہ قبر ہے. جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں. 1 سال کے بعد گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ, دوسرا مردہ ڈالنا ہے. آپ آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک قبر میں 10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے. ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے, بولو آپ جان.
احتیاط اسی میں کہ فاصلہ رکھا جائے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, لے لو. مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا. طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ملتا. یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے گا. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا. کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جائے. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا. کسی کو کم دے گا, کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو.
کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہے زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہو. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑا گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی, لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر, وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکلنے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی جس سے فرشتے جو نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا, اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو بولو یار جی ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں, اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھئی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھئی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کرو. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے. اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے. جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کرے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملی معاملات کلیئر کیے ہوئے نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ اس خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے، جو خواتین بیان سن رہی ہیں، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا، دیور سے بھی پردے کا حکم دیا، شوہر کے چچا، شوہر کا پھپھا، شوہر کا خالو، یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے۔ غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ اسلام میں احکام ہیں، تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، زندگی ہماری گزری ہے، سب اکٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے۔ مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں، میرے گھر والے نہیں آتے، نہ ہماری بھابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں۔ تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا، اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے، جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا، پاکیزہ زندگی، تو اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں، اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے۔ ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی۔ میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دیں، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں، فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے، گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا، یہ اپنی مرضی سے ہے نا، اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی، لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے۔ بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا، میجورٹی نہیں خریدے گی۔ میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی، کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس، یہ دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے۔ ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے، چرس کی دکان، ہیروئن کی دکان کھل جائے، سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں، بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے۔ لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں، اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا، ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا۔ عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے۔ ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں، ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا۔ ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے۔ کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے۔ اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا، عورت بھی آزاد ہوتی ہے، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں۔ کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے، وہ اکیلے سفر کر رہی تھی، ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا۔ لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہوتا ہے، تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے، اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ۔ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو، اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے، وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا، آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے، اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اب چھیڑ خانی والے دور گیا، اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو۔ مرد اب کیا کرتے ہیں، وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں، بات چیت شروع کر دی، گپ شپ لگانا شروع کر دی، نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے، خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے، کیا ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے۔ جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے، پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے خود
یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا, اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی, ریپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے ریپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو ریپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی بھی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو, جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لانے رپے دینا ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہے نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں, تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں, عورت مادہ پہلے, عورت بعد. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بازوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی. خوب سمجھ لو, مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ عورت بغیر محرم کے سفر, بولو, مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں,
ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈیڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں لبرل لوگ بڑی پیاری بات. کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے. ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے. مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آگے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا. میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈیڈ بن گئے نا کہ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں. معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں, شوہر تمیز سے بات نہیں, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت, یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں تھی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بے غیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں. ہم تو بعض اب سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم. عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے, یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کی لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں. ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں, طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی, وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی, اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا, شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو. لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہے, کہہ رہے اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے. نہیں آئی بات میرا خیال. اب کیا کرے گا, وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے, اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں, مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے میں اس سے آگے جاؤں. گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار, یہ سوچتے کیوں نہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے. تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے. گھوڑا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گھوڑے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی. میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے, ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ, غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ, لوگ تانے دے کہ گھٹیا ہے, مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے.
یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا، بعض تو شک کی مزاج ہوتی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں، کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں، مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائے. آپ شکی بناتے ہو اس کو، آپ بناتے ہو اس کو شک. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے، آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بےغیرت آدمی یہ بےغیرت یہ کرتا ہے، جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا یہ اخلاق سے بات کرے گا، کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہے نا تو وہ شک میں جاتی ہے، گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں، شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بےغیرت آدمی، اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو، تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ، اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے، اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چار سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ نظر دیکھ سکتے ہو، بس اس ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے. یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے. اور لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ. خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی، کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے، یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ محبت کرے گی آپ سے، یہ غلط نہیں ہے، پھر آپ پہ اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اعتماد، اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا، جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہے میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹیں. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں، مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش، دروازے کھلوا دیتا ہوں، بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ باؤنڈری رکھی. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا، کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دی. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں، آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں، ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ بات بھی کر لیں. بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا لکھیں، اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ، اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت. بولو، منہ سے بول لینا یار. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ گندے ہو، آپ پلید ہو، آپ بھنگی ہو، آپ چمار ہو، اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا، خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھڑک آپ نے، تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا. کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو، اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے. یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے؟ خوش ہوتے جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں، ان کو آپ گھمانے لے کے جا. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری. بیگم خوش ہوگی اس پہ. کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہے تو ایسا فری ہو جاتا ہے، بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے.
اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے بیوی کو طلاق دے دی, 3 شادیاں تھیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی ہے. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی, وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا, بالکل بھی یاد. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیاری نہیں. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا؟ جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری, اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کی. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہو, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے؟ پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت. سمجھ رہے ہو نا؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو؟ آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فون یوں گھما دیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا کر کے نا اس کے اسٹائل ایسا لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار. اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں, یہ کون ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں یہ لگا ہوا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے, تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی. تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا, لیکن کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسے یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا. بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں.
اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے. ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈیڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا. زیادہ براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جائے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا ایک اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا, یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نامحرم سے دیکھنے کا کوئی گناہ نہ مل جائے. یہ بھی چچور پنا ہے, یہ غلط ہے. یہ تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے. تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو کہ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں, میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہے, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں. اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کے میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے, ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا. اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی, اور اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی. کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا, سارے ناکام محبتوں. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو, اور اس میں جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر. سب سے اہم کام یہ ہے, شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی, ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے ہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ نہ, کیسے بعض لوگ کہنے. اچھا, اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو. یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک, بولو یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے, پھر بھی ٹھیک. کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے, بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ. تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں, جمعرات بازار, ہفتہ بازار. یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کرے, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کسی خاتون کے ساتھ جائے. سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. کیسز آ رہے ہیں نا, آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب؟ اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے, اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچے. وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں. اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں پر ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے, تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ
کھڑے رہتے بیچ، لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھگ، اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھگی، وہ موقع ملے تو پھر دیکھو آپ لوگ کی علاوہ کی بات